بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواہ الترمذی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی مدد اور توفیق سے آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے پردہ کیا عورتوں پر ظلم ہے؟ میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی توفیق سے 4 نکات کی روشنی میں اپنی اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس چبھتے ہوئے سوال کا جواب حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے اور امت کے خواتین کی اصلاح فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے موضوع سن لیا، پردہ کیا عورتوں پر ظلم ہے؟ سماج اور معاشرے میں دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر، اسلامی تعلیمات پر جہاں بہت سارے اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے خواتین کو حجاب، پردے کا حکم دے کر نعوذ باللہ ان پر ظلم کرتا ہے، انہیں گھر کی 4 دیواری میں قید و بند کر کے ان پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس شبہے کا ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ازالہ کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں جو سمجھنا ہے کہ خواتین کے لیے جو پردے کا حکم ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک اور رازق ہے، وہ اپنے بندوں کو جن احکامات کا مکلف کیا ہے وہ عقل اور فطرت کے بالکل موافق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس رب العالمین نے جو دین ہمیں دین اسلام کی شکل میں عطا کیا ہے، اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 70/8 میں فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی ہے۔
دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں بندوں پر کسی قسم کی کوئی تنگی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام بالکل آسان دین ہے اور عقل اور فطرت کے بالکل موافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 پر 7 میں ذکر کیا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے بوجھ کو اور جو توق اور بیڑیاں ان کے اوپر پڑی ہوئی تھیں زمانے جاہلیت کی، اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ان ساری تنگیوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، انسانیت سے وہ بوجھ اٹھانے کے لیے، اور لوگوں کو ایک صاف ستھرا دین، آسان دین پر عمل کرنے کے لیے دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ آپ دیکھیے زمانے جاہلیت میں عورتوں کا کیا مقام تھا، عورتوں کو اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اسلام نے انہیں عزت بخشی، اسلام نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اور انہیں صرف جینے کا حق نہیں دیا بلکہ عزت کے ساتھ جینے کا حق عطا کیا۔ اس لیے میں خواتین اسلام سے گزارش کروں گا کہ مذہب اسلام میں، دین اسلام میں خواتین کے سب سے زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ دین اسلام خواتین کے مکمل حقوق کا لحاظ رکھتا ہے اور ان کو اسلام نے جو عزت بخشی ہے، ان کو جو مقام عطا کیا ہے، دنیا کے کسی دین اور مذہب نے ان کو وہ مقام عطا نہیں کیا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ دین اسلام سے قریب ہوں، دین اسلام کی تعلیمات پر، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اس لیے کہ یہی دین اسلام اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول دین ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب اور مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پر 5 میں اللہ نے کہا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور مذہب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا وہ دین و مذہب قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں خواتین پر کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام جو ہمیں پردے کی تعلیم دیتا ہے، یہ دین آسانی پر مبنی ہے، اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پردہ خواتین کے لیے ظلم نہیں بلکہ ان کی عزت و عصمت کا محافظ ہے۔ پردہ خواتین پر ظلم نہیں بلکہ ان کی عزت و عصمت کا محافظ ہے، ان کے حیا کی دلیل ہے، ان کی شرافت اور پاک دامنی کی علامت ہے پردہ۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 پر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں، پردے کا اہتمام کریں۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی مومنہ عورتوں کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ پردہ کریں۔ اور اس کی حکمت، پردے کا حکم کیوں دیا گیا امت کی خواتین کو، اس کی حکمت کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پردہ یہ خواتین پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، پردے سے، حجاب سے ان کی شناخت ہوگی، ان کی پہچان ہوگی، انہیں معلوم کر لیا جائے گا کہ یہ شریف لڑکی ہے، یہ دیندار خاتون ہے، یہ پاک دامن اور پاک باز عورت ہے، یہ حیا والی عورت ہے، جو اپنی زیب و زینت، اپنے حسن و جمال کو لوگوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اس پردے کی وجہ سے اس خاتون کی کہ حیا کو جان لیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اسے ستایا نہیں جائے گا، اسے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اور آگے اللہ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت سے کیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حکم کو سننے سے پہلے اگر لا علمی میں، غفلت میں پردے کے حوالے سے ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی، لیکن اس حکم کو جان لینے کے بعد، اس کا علم آ جانے کے بعد اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو آپ غور کیجئے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کو عورت کی عزت و عصمت کا محافظ بتایا ہے۔ یہ پردہ عورتوں پر ظلم نہیں، بلکہ ان کی عزت و عصمت کا محافظ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس خطاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو خطاب کیا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اجنبی مردوں کے سامنے مت آیا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں پردے کا حکم دے کر کے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے کر کے، ان تعلیمات کو بیان کر کے، ان تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اور تمہیں ہر قسم کی غلاظت سے، گندگیوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، پردے کے ذریعے خواتین کی پاکی ہوتی ہے، ان کا اخلاق، ان کے اخلاق و کردار میں جو غلاظت ہے، گندگی ہے، پردے کے ذریعے، حجاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں پاکی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہے۔
اور اپنے دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈال لیں۔ ان تینوں آیتوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ پردے کے ذریعے اللہ تعالیٰ عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت چاہتا ہے۔ جب یہ خاتون پردے کا اہتمام کرے گی، شرعی حجاب کو اپنائے گی، تو اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے گی، لوگ اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے اور وہ حیا والی عورت کہلائے گی۔ آج دنیا والے جو عورتوں کے حجاب پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کے پردے پر اعتراض قائم کرتے ہیں، سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، میں خواتین سے کہنا چاہوں گا کہ مغربی دنیا، جو دنیا کی مختلف تنظیمیں اور تحریکیں جو آزادی نسواں اور حقوق نسواں کا پرفریب نعرہ لگاتی ہیں، آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اسلام جو آپ کو عزت عطا کرتا ہے، عورتوں کی عزت و عصمت کا سب سے بڑا محافظ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ مغربی دنیا آپ کو برہنہ کرنا چاہتی ہے، آپ کو مغربی دنیا بازاری عورت بنانا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے اندر معمولی سے معمولی پروڈکٹ، معمولی سی معمولی چیز اگر مارکیٹ میں لانا ہے تو باقاعدہ اس پر عورتوں کی برہنہ اور نیم عریاں تصویریں ہوتی ہیں۔ وہ مغرب آج جو آزادی نسواں اور حقوق نسواں کی دہائی دیتا ہے، نعرہ بلند کرتا ہے، آج اس نے عورتوں کو بازاری بنا دیا ہے۔ عورتوں کی عزت و عصمت کو اس نے بازاروں میں، برسر عام لوگوں میں عورتوں کو ننگا کر دیا ہے۔ اس لیے خواتین اسلام سے میں کہنا چاہوں گا، عورتوں کی عزت و عصمت کی سب سے بڑی محافظ، عورتوں کی عزت و عصمت کا سب سے بڑا محافظ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے وہ دین اسلام سے قریب ہو، دین اسلام میں ان کو حقیقی عزت ملے گی۔ وہ عورت جس کو اسلام نے گھر کی ملکہ قرار دیا تھا، وہ عورت جسے اسلام نے گھر کی ملکہ بتایا تھا، دنیا والوں نے، مغربی دنیا نے اسے شمع محفل بنا دیا، بازاروں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس لیے آپ ان پرفریب نعروں سے دھوکہ نہ کھائیں، اور آپ کو جو مقام اسلام نے عطا کیا ہے، جو عزت اسلام نے بخشی ہے، اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اسلام سے قریب ہو، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کریں، دنیا اور آخرت کی سعادت آپ کو دین اسلام میں ملے گی۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا پوائنٹ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، عورت، کیا پردہ عورتوں پر ظلم ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پردہ عورتوں پر ظلم نہیں، بلکہ پردہ عورتوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ پردہ عورتوں پر ظلم نہیں، بلکہ پردہ عورتوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسلام خواتین کو پردے کا حکم دے کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنا چاہتا۔ دین اسلام عورتوں کو حجاب کا حکم دے کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ عورت اسلام میں بڑی قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام میں عورت کو بہت بلند مقام حاصل ہے، اسلام میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ،
یہ پوری دنیا مال و متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ساز و سامان ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔ اسلام میں عورت بہت قیمتی چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ہمارے جسم کے اعضاء پر غور کریں۔ آنکھ ایک نازک چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دو پپوٹوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے، تاکہ اچانک کوئی گرد و غبار، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی تکلیف دہ چیز ہماری آنکھ میں نہ پڑ جائے۔ جیسی ہی کوئی چیز ہماری آنکھ کی طرف آنا چاہتی ہے تو باقاعدہ اس کو ہم اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ تو آنکھ جو ایک نازک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ ہمارے دل و دماغ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ چھپا کے رکھا ہے۔ تو جو چیزیں نازک ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، ان کو سب کے سامنے ایسے ہی ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی ہے، ہیرے اور جواہرات ہے، کیا دنیا کا کوئی عقل مند انسان انہیں اپنے گھر کے سامنے ایسے ہی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے؟ سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات جو قیمتی چیزیں ہیں، ان کو گھر میں، لاکر میں، باقاعدہ تجوریوں میں بند کر کے، محفوظ کر کے اس کو رکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی گھر سے نکل رہا ہے، اپنے پاس 100-200 روپے رکھا ہے، 100-200 کی حفاظت کے لیے وہ آدمی اتنا توجہ نہیں دیتا، اپنے جیب، سائیڈ کی جیب، سامنے کی جیب، کسی بھی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر وہی 1,00,000-2 لاکھ روپے جیب میں رکھ کر کے نکلے تو باقاعدہ سب سے اندر کی جیب میں چھپا کر کے رکھتا ہے اور بار بار اس پر نظر ڈالتے رہتا ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے، اسلام میں عورت کا بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، اس لیے اسلام اپنی خواتین کو ایسی ہی بے پردہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اس قیمتی چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور وہ حفاظت ان کے پردے میں ہے، ان کے حجاب میں ہے۔ ایک چوتھا پوائنٹ جو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے معاون ہوگا، اسلام عورتوں کو پردے کا حکم دے کر کے مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے۔ اسلام عورتوں کو پردے کا حکم دے کر کے مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے بعد رونما ہونے والے فتنوں میں مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کے راستے سے آتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا النساء حبائل الشیطان، عورتیں یہ شیطان کا پھندا ہیں، شیطان کی جال ہے۔ عورتوں کے ذریعے سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، فتنے میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی، شہوات کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ شہوات کی محبت، وہ شہوات کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا، من النساء، عورتوں کی شہوت، عورتوں کی شہوت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ اب عورت جب مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے،
تو عورت مردوں کے لیے فتنہ کب ثابت ہوگی؟ جب عورت بے پردہ ہو کر کے اپنی زیب و زینت، اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتے ہوئے، خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو یہ عورت مردوں کے لیے فتنے کا سامان بن جاتی ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت سراپا پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان نظر اٹھا کر کے، جھانک کر کے، گھور کر کے شیطان اس کو دیکھتا ہے۔ صرف شیطان نہیں دیکھتا بلکہ شیطانی صفت انسان بھی اپنی نظروں سے اسے دیکھ کر کے لذت حاصل کرتے ہیں، اس بے پردہ عورت کو دیکھ کر کے اپنی شہوتوں کی پیاس بجھاتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے، مردوں کو عورت کے فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو پردے کا حکم دیا جائے اور اس سے پردہ کرایا جائے۔ خواتین میں پردے کے حوالے سے دو قسمیں ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جو سرے سے پردے کا اہتمام ہی نہیں کرتی، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو پردے کا تو اہتمام کرتی ہیں لیکن پردے کے باوجود وہ بے پردہ نظر آتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں لیکن پردے کے باوجود وہ بے پردہ نظر آتی ہیں، اور ان کے برقعے کو الگ سے ایک برقع پہنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کا پردہ، ان کا برقع، ان کا حجاب اتنا پرکشش اور جاذب نظر ہوتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے کہ اس پردے کو پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اس برقعے کو برقع پہنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، اسے برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے۔ تو عورت کو چاہیے کہ شرعی حجاب کا اہتمام کرے، پردے کا اسلام نے جو صحیح طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ اختیار کرے۔ اور ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت میں قیامت کے قریب کچھ عورتیں ایسی آئیں گی نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا وان ریحہا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کر کے بھی ننگی نظر آئیں گی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور دور سے محسوس کی جائے گی۔ ایک آخری بات، وقت ہو چکا ہے، میں بے پردگی کا ایک بہت بڑا سبب مردوں کی بے غیرتی ہے۔ میں مردوں کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور مردوں کی عقلوں پر بے غیرتی کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو میں اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا مرد قوام ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے۔ اگر ایک مرد چاہ لے، ارادہ کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو میں پردے کا اہتمام کراؤں گا، تو کسی عورت کی کیا مجال کہ وہ بے پردہ بازار میں اجنبی مردوں کے سامنے جائے۔ اور یاد رکھیں کہ غیرت یہ مردوں کی بے غیرتی ہے۔ کیا کوئی غیرت مند باپ، کوئی غیرت مند بھائی، کوئی غیرت مند انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بہو بے پردہ
اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتے ہوئے بازاروں میں اجنبی مردوں کے سامنے پھرتی رہے، یقیناً کوئی بھی غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی، غیرت مند انسان اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو، غیرت یہ ایک مرد کی مردانگی کی دلیل ہے۔ وہ انسان جو بے غیرت ہو، ایسے انسان کو شریعت دیوس کہتی ہے۔ اور دیوس انسان جو اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنی بہن میں، اپنی بیٹی کے اندر بے حیائی کو دیکھ کر کے خاموش رہتا ہے، ایسا دیوس انسان کل قیامت کے دن جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء، ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسرے دیوس، اور تیسرے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، چال ڈھال میں، لباس و پوشاک میں، بات چیت میں۔ آج آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، باقاعدہ جینس ٹی شرٹ، پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتی ہیں اور لباس و پوشاک میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اس لیے خلاصے کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام خواتین کو پردے کا حکم دے کر کے ان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دین اسلام ایک آسان دین ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ پردہ خواتین پر ظلم نہیں بلکہ عورتوں کی عزت کا محافظ ہے، اور پردہ یہ عورتوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسلام میں عورت قیمتی چیز ہے، اس لیے اسلام اسے پردے میں چھپانا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام عورتوں کو پردے کا حکم دے کر کے مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے۔ اور میں آخر میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ غیرت مند انسان ہیں تو آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواتین کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو آپ شرعی حجاب کا اہتمام کرائیں، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے اور ان کی عزت و عصمت محفوظ رہ سکے۔ خاص طور پر فتنوں کی اس دور میں اگر عورتیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں۔ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے اور انہیں شرعی حجاب کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔